بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين۔ یہ ہمارا علم اصول الحدیث میں پہلا درس ہے جس میں ہم علم اصول الحدیث کی تعریف، موضوع اور غائب پڑھیں گے، اور اسی طرح ایک اور اہم بات پر بھی تنبیہ ہوگی کہ علم اصول الحدیث یا علم الحدیث اور اسی طرح علم المصطلح یا علم مصطلح الحدیث میں کیا فرق ہے، دونوں میں کیا نسبت اور تعلق ہے، اور تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ خیر، سب سے پہلے تو میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اعلان ہم نے کیا تھا کہ یہ دورہ تطبیقی ہوگا علم اصول الحدیث کا، مگر اس کے بعد پھر ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ چونکہ شرکاء میں ایک کافی تعداد وہ طلبہ کی ہے جن کا علم اصول الحدیث کے ساتھ معلومات یعنی ناقص ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ علم اصول الحدیث کی درجہ سادسہ میں کوئی ایک کتاب پڑھتے ہیں چھوٹی سی، تو خیر الاصول کے نام سے، اور اسی طرح موقف علیہ میں تیسیر مصطلح الحدیث آج کل ہے، اور اس طرح نخبہ اور نزہہ ہے، تو اس وجہ سے ان کا تعلق اس سے کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک معتد بھی تعداد شرکاء میں ان علماء کی ہے کہ ان کا تعلق بھی اصول حدیث کے ساتھ، علم اصول الحدیث کے ساتھ بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء جو مدرسین ہوتے ہیں وہ کسی فن کو تبھی توجہ دیتے ہیں جب ان کے اوپر باعث ہو، اور باعث وہ تدریس ہوتی ہے، اور ایک کثیر تعداد علماء کی ایسی ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کو اس علم کے پڑھانے کا موقع بہت کم ہی ملتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ کچھ نظری دروس ہو جائیں، کیونکہ تطبیق تبھی ہو سکتی ہے جب تنظیر قوی اور مضبوط ہو۔ تو اس لیے یہ طے ہوا کہ سب سے پہلے جو ہے نظری دروس کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور جب نظری دروس ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر اس کے بعد تطبیقی دروس شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے میں بغیر کسی غیر ضروری تمہید کے براہ راست صلب موضوع میں داخل ہوتا ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے علم الحدیث کی تعریف کیا ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ علم الحدیث، اس کے مختلف نام ہیں، علم اصول الحدیث، علم الروایہ، علم النقل، علم الاسناد، جو بھی آپ کہہ دیں، یہ سب ایک ہی علم کے مختلف نام ہیں۔ اچھا، اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن مآل سب کا تقریباً ایک ہی ہے، اور اس تعریف کا حاصل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر میں بتاؤں گا کہ کن کن حضرات نے کن الفاظ کے ساتھ کون سی تعریف کی ہے جو مشہور تعریفات ہیں۔ علم الحدیث نام ہے ان قواعد اور اصول کا جن سے ہمیں دو چیزوں کے احوال معلوم ہوتے ہیں، ایک راوی کے احوال جرح و تعدیل کے اعتبار سے، اور نمبر دو مروی یعنی سند اور متن کے احوال قبول اور رد کے اعتبار سے۔ یعنی جن قواعد سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ راوی مجروح ہے یا معدل ہے، یعنی راوی معتبر ہے یا غیر معتبر ہے، یا بالفاظ دیگر راوی ثقہ ہے، اور پھر کون سے مرتبے پر ہے ثقہ کے اپنے مراتب ہیں، کل مشکک ہے وہ، اور اسی طرح ضعیف ہے، پھر ضعیف کے اپنے درجات بلکہ درکات ہیں، ٹھیک ہے، مراتب ہیں۔ اچھا، یہ کون سے مرتبے پر ہے، اور یا ان دونوں کے درمیان والا مرتبہ ہے، اس کا صدوق ہے یا محل صدق یا دیگر مراتب، صدوق صحیح الحدیث، صدوق یخطئ، صدوق لہ اوہام وغیرہ وغیرہ۔ تو جن قواعد کی مدد سے ہم راوی کا مرتبہ متعین کرتے ہیں جرح و تعدیل کے اعتبار سے، ان قواعد کو علوم الحدیث کہا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ قواعد جن کی مدد سے ہم مروی یعنی سند اور متن کا درجہ متعین کرتے ہیں مقبول اور مردود ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، مقبول ہے تو پھر یہ مقبول بھی کلی مشکک ہے، کون سے مرتبے پر ہے، صحیح ہے، اعلیٰ درجے کے صحیح ہے، یا یعنی سادہ صحیح ہے، آپ یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر صحیح کے نیچے دیگر مراتب ہیں، حسن لذاتی ہے، حسن لغیری ہے، یا یہ ہے کہ ضعیف ہے، اور ضعیف کے پھر اپنے مراتب ہیں یا درکات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مراتب جن قواعد کی مدد سے یہ مراتب ہم متعین کرتے ہیں کسی حدیث کی سند یا متن کے یا کسی حدیث کے، تو جن قواعد کی مدد سے ہمیں حدیث کے رد اور قبول کے اعتبار سے
اس کے درجات معلوم ہوتے ہیں تو وہ قواعد علوم الحدیث کہلاتے ہیں۔ گویا علوم الحدیث دو قسم کے قواعد کا نام ہے۔ نمبر ایک وہ قواعد جن کی مدد سے ہم راوی کے احوال معلوم کرتے ہیں، راوی کا مرتبہ معلوم کرتے ہیں جرح و تعدیل کے اعتبار سے، اور وہ قواعد جن کی مدد سے ہم مروی یعنی سند اور متن یا یوں کہہ دیں حدیث جس میں دونوں آ جاتے ہیں، سند اور متن یا دونوں کا مرتبہ اور حال معلوم کرتے ہیں قبول و رد کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو قسم کے قواعد علوم الحدیث کہلاتے ہیں۔ گویا علوم الحدیث ان دو قسم کے قواعد سے عبارت ہے، ان دو قسم کے قواعد کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تعریف ہو گئی علم الحدیث کی۔ تو علم الحدیث کی تعریف آسان الفاظ میں کیا ہے؟ علم الحدیث ان قواعد و رسول کا نام ہے جن کی مدد سے ہم راوی کا حال معلوم کرتے ہیں جرح و تعدیل کے اعتبار سے، اور وہ قواعد جن کی مدد سے ہم مروی کا حال معلوم کرتے ہیں یعنی حدیث کا حال معلوم کرتے ہیں، سند اور متن کا حال معلوم کرتے ہیں قبول اور رد کے اعتبار سے۔ تو ان دو قسم کے قواعد کو علوم الحدیث کہا جاتا ہے۔ یہی بات مختلف حضرات نے قریب قریب الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے۔ معرفت القواعد التي يتوصل بها الى معرفت الراوی والمروی۔ النکت میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ تعریف علم الحدیث کے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے۔ النکت یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی بہت اہم ترین کتاب ہے، جس میں انہوں نے جو تأصیلات اور تحریرات کی ہیں یہ متقدمین کے منہج کے بالکل قریب ہیں، اور بہت ہی زبردست کتاب ہے، مگر اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے تخصصات میں، جامعات وغیرہ میں، لیکن یہ کہ بہت اہم کتاب ہے، یہاں تک کہ یہ ان کی نزہہ اور نخبہ کے مقابلے میں بہت کہیں زیادہ افضل اور بہترین کتاب ہے، اور بہت متقن اور محکم ہے یہ کتاب۔ جبکہ نزہہ اور نخبہ میں جو تأصیلات و تحریرات انہوں نے کی ہیں وہ متقدمین کے منہج کے بہت زیادہ قریب نہیں ہیں، یعنی کافی اختلاف پایا جاتا ہے کافی چیزوں میں اور کافی قضایا میں۔ اس میں ان پر جو ہے وہ اپنا مذہبی رنگ زیادہ غالب ہے، چونکہ شافعی المسلک ہیں، تو اصولیین کا منہج ان پر اس میں جو ہے نا وہ رنگ بھی ان پر چڑھا ہے یہاں پر اس کتاب کے لکھتے ہوئے، تو اس لیے النکت زیادہ بہترین کتاب ہے۔ خیر بہرحال المنہل الروی میں حافظ ابن جماعہ رحمہ اللہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے، یہ تعریف خیر اس میں بھی ہے، تدریب الراوی میں بھی ہے، لیکن اصل کتاب ابن جماعہ رحمہ اللہ کی اپنی المنہل الروی ہے۔ اس میں یہ علم الحدیث کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں علم بقوانین یعرف بها احوال السند والمتن۔ وہی بات، وہی چیز جو میں نے بیان کی وہی چیز ہے یہ۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے، حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی الفیہ میں، ان کا الفیہ حافظ عراقی رحمہ اللہ کے الفیہ کے مقابلے میں افضل ہے صیاغہ کے اعتبار سے اور تصحیح کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ حافظ عراقی رحمہ اللہ کا الفیہ دیگر تحریرات وغیرہ کے مقابلے میں وہ زیادہ افضل ہے، لیکن جو آسانی سیوطی رحمہ اللہ کے الفیہ میں ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے الفیہ میں، اپنی الفیہ میں علم حدیث کی تعریف یوں کی ہے، علم الحدیث ذو قوانین تحد یعرف بها احوال متن و سند۔ اسی طرح فتح المغیث میں حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے ابن حجر رحمہ اللہ کے حافظ کے حوالے سے ایک اور تعریف ذکر کی ہے، اور یہ تعریف جو ہے نا یہ زیادہ مختصر اور بہتر ہے۔ معرفت القواعد المعرفہ بحال الراوی والمروی۔ المعرفہ، اس کو معرفہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ معرفت کے لفظ کو حذف کر دیتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو حذف کر دیں آپ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ علم نام ہے کس چیز کا؟ علم نام ہے یا تو قواعد کا یا مسائل کا یا ملکے کا، ٹھیک ہے۔ اور جب تعریف میں قواعد کا ذکر آئے گا تو معرفت کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس لیے معرفت کو آپ حذف بھی کر سکتے ہیں، القواعد المعرفہ بحال الراوی والمروی۔ لیکن میں ایک بات یہاں پر اس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اس تعریف میں اگر صفت کا لفظ اگر بڑھا دیا جائے تو بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم حدیث میں صرف دیکھیں، یاد رکھیں، یہ تعبیر شاید آپ کو سمجھنے میں اللہ نہ کرے کہ مشکل ہو۔ دیکھیے علوم الحدیث میں دو طرح کے مقولات یا مصطلحات بیان ہوتے ہیں، مقولات نقدیہ یا مصطلحات نقدیہ، جن کا تعلق جرح و تعدیل یا قبول و رد کے ساتھ ہوتا ہے۔ نقد کے معنی یہی ہیں، ٹھیک ہے، راوی مجروح ہے، مطعون فیہ ہے، یا یہ ہے کہ راوی عدل ہے، معدل ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ نقد ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث مقبول ہے یا مردود ہے، یہ نقد ہے۔ تو علوم الحدیث میں کچھ اصول اور قواعد یا قضایا ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق نقد سے ہوتا ہے، تو ان کو میں مصطلحات نقدیہ کا نام دیتا ہوں، مصطلحات نقدیہ۔
مگر علوم الحدیث میں کچھ چیزیں، کچھ قضایا یا کچھ مصطلحات یا کچھ قواعد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق نقد کے ساتھ نہیں ہوتا، قبول اور رد کے ساتھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. وہاں پر علماء جب وہ مصطلحات بولتے ہیں تو ان کا تعلق یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ حدیث یا یہ سند مقبول ہے یا ضعیف ہے یا مردود ہے وغیرہ، یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا اس وقت. تو ایسی مصطلحات کو جن کا تعلق نقد سے نہ ہو، جن کا تعلق بس سند یا متن کے اوصاف سے ہو، اس کا ایک وصف بیان کرنا ہے، ہو سکتا ہے وہ مقبول ہو وہ سند یا وہ متن، اور ہو سکتا ہے وہ مردود ہو، تو اس طرح کے مصطلحات کو ہم مصطلحات وصفیہ کا نام دیتے ہیں. تو چونکہ علوم الحدیث میں مصطلحات وصفیہ کا بھی بیان ہوتا ہے، اس لیے اگر اس میں صفت کا لفظ بڑھا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور یہ تعریف جامع ہو جائے گی تمام قضایا، امور اور قواعد کے ان قواعد کو جو علوم الحدیث میں بیان ہوتے ہیں، خواہ وہ نقدی ہوں یا وصفی ہوں. تو اس لیے اگر تعریف یوں کی جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال السند والمتن، ٹھیک ہے، وصفتهما. حال سے مراد وہی قبول و رد، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جرح و تعدیل. اور صفت میں یعنی حال سے مراد حال نقدی ہے، اور صفت میں یعنی غیر نقدی امور. یعنی چونکہ علوم الحدیث میں نقدی امور غیر نقدی امور دونوں بیان ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں صفت کا لفظ بڑھانا زیادہ بہتر ہے تاکہ یہ تعریف جامع ہو جائے دونوں کو. اب وہ کون سے امور ہیں جن کا تعلق نقد سے تو نہیں ہوتا اور علوم الحدیث میں وہ بیان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر مثلا آپ نے کچھ مصطلحات علوم الحدیث میں یا مصطلح کی کتابوں میں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے. مثلا آپ نے پڑھا ہوگا نا حدیث مسلسل، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا اسناد عالی، اسناد نازل. تو یہ تسلسل، علو اور نزول یہ اسانید ہیں کس کی؟ صفات کی، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا مرفوع، موقوف، مقطوع. اب یہ رفع، وقف و قطع یہ مصطلحات وصفی ہیں. یہ متن کا ایک متن کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ متن نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. اب صحیح ہے یا غیر صحیح ہے اس سے کوئی تعارض نہیں کرتے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ مرفوع الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے ایک چیز نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہو، مرفوع الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور وہ صحیح نہ ہو. اور ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے کہ ایک چیز نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہو اور وہ صحیح ہو. اسی طرح موقوف جس کی نسبت صحابی کی طرف کی جائے، قول فعل وغیرہ، ہو سکتا ہے ایک بات یا ایک فعل صحابی کی طرف منسوب ہو وہ صحیح ہو یا وہ ضعیف ہو، دونوں ہو سکتے ہیں. اسی طرح مقطوع صحابی کی طرف کسی قول فعل کی نسبت کی گئی، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو. تو اس طرح کی جو قواعد یا قضایا جو ہوتے ہیں جن کا تعلق نقد کے ساتھ نہیں ہوتا، چونکہ یہ قضایا بھی علوم الحدیث میں بیان ہوتے ہیں، اس لیے تعریف میں صفت کا لفظ بڑھا دینا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. وصفتہما، ان سند اور متن کے اوصاف بھی بیان ہوتے ہیں. سند کے اوصاف میں نے آپ کو بتا دیا، تسلسل ہو گیا، اسی طرح علو ہو گیا، یہ اسناد عالی ہے یا نازل ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اسناد عالی ہو اور وہ صحیح نہ ہو، اور نازل ہو اور وہ صحیح ہو، یا اس کے برعکس ہو سکتا ہے کہ اسناد عالی ہو اور وہ صحیح ہو، ایک اسناد نازل ہو وہ صحیح نہ ہو. تو علو اور اس نزول اور تسلسل کا تعلق یہ قبول و رد کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو بلکہ یہ مصطلحات وصفی کہلاتی ہیں. ان میں حالت بیان کی جاتی ہے یا صفت بیان کی جاتی ہے سند یا متن کی. میرے خیال میں بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. ایک تو یہ بات ہوگی، تو اس لیے یہ تعریف میں اس لفظ کا بڑھا دینا زیادہ بہتر ہے تاکہ یہ تعریف جامع ہو جائے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کچھ نمونوں کے اور نماذج کی طرف. آپ نے دیکھیں علم حدیث کی تعریف پڑھی نا. علم حدیث کی کیا تعریف پڑھی ہے ہم نے؟ علم حدیث نام ہے ان قواعد کا جن سے ہمیں راوی کے حال معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے، راوی کے حال جرح و تعدیل کے اعتبار سے. تو وہ قواعد جو ہماری مدد کرتے ہیں راوی کا حال معلوم کرنے میں، ٹھیک ہے نا، وہ قواعد علوم الحدیث ہیں. اور وہ قواعد جو ہماری مدد کرتے ہیں مروی یعنی سند اور متن یا حدیث کے لیے کا حال معلوم کرنے میں قبول و رد کے اعتبار سے ہماری مدد کرتے ہیں، وہ قواعد علوم الحدیث ہیں. اب میں وہ قواعد آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے قواعد ہیں بطور مثال، ورنہ قواعد تو بہت ہی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. مثلا وہ قواعد جن کے ذریعے ہمیں راوی کا حال معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے جرح و تعدیل کے اعتبار سے. مثلا ایک قاعدہ ہے عبداللہ ابن احمد الدورقی نے حافظ ابن معین رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ کہا ہے،
کل من سکت عنہ یحییٰ بن معین فہو عندہ ثقہ۔ اب دیکھیں یہ ایک قاعدہ ہے کہ ابن معین کے سامنے اگر کسی راوی کا تذکرہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور وہ اس پر سکوت اختیار کر لیں، یا ان سے ایک راوی کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ ان سے سکوت اختیار کر لیں، تو وہ راوی ان کے نزدیک ثقہ ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک قاعدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ ایک راوی کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تفتیش کرتے ہیں کہ یہ راوی ثقہ ہے یا نہیں۔ آپ کے سامنے ابن معین کا قول آتا ہے، ٹھیک ہے، ابن معین کے بارے میں آیا کہ اس سے اس راوی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے سکوت اختیار کیا، تو آپ اس قاعدے کی مدد سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ راوی ابن معین کے نزدیک ثقہ ہے۔ تو دیکھیں راوی کا حال معلوم ہو گیا جرح و تعدیل کے اعتبار سے کس کے نزدیک؟ ابن معین کے نزدیک۔ تو اس قاعدے کا تعلق کس سے ہوا؟ اس قاعدے کا تعلق راوی کے حال سے ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثلا ایک قاعدہ ہے کہ لیث بن سعد لا یروی عن المجہولین، یہ باقی آپ دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی، میں صرف بطور نمونہ 2-3 قواعد بیان کروں گا۔ ابن سعد لا یروی عن المجہولین، ایک راوی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی تفتیش تحقیق کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ لیث ابن سعد اس راوی سے روایت کرتے ہیں، تو اتنا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ راوی مجہول نہیں ہے لیث ابن سعد کے نزدیک، ٹھیک ہے نا۔ احد البلد اعلم براویہم، ایک راوی کے بارے میں اختلاف ہے، دور دراز علاقے کے ایک ناقد ہیں امام، انہوں نے اس راوی کو ثقہ قرار دیا ہے، مقبول قرار دیا ہے، لیکن اسی راوی کا ایک علاقے والا بلدی ہے، اس کے علاقے کا ہے، وہ ناقد، وہ امام کہتا ہے کہ نہیں یہ راوی ضعیف ہے، تو اب کس کا قول معتبر ہوگا؟ اہل البلد اعلم براویہم، ٹھیک ہے نا، راوی کے علاقے والے وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں دیگر کے مقابلے میں، تو اب یہاں پر اس راوی کے بارے میں اس کے علاقے والے امام کا قول لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح من عادت ابی زرعۃ انہ لا یحدث الا عن ثقہ، یہ بھی ایک قاعدہ ہے، اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ حال الراوی سے ہے۔ ایک راوی کے بارے میں آپ تفتیش کرتے ہیں کہ یہ راوی ثقہ ہے یا یہ راوی ضعیف ہے یا کس درجے کا ہے ان میں بھی، اور آپ کے سامنے ابو زرعہ رحمہ اللہ کا یہ یعنی ان کا یہ تصرف آ جاتا ہے آپ کے سامنے کتابوں میں کہ ابو زرعہ اس سے روایت کرتے ہیں، تو جب ابو زرعہ اس سے روایت کرتے ہیں اور ابو زرعہ کی عادت آپ کو معلوم ہے کہ وہ ثقہ سے روایت کرتے ہیں، تو آپ کم از کم اتنا کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ راوی ابو زرعہ کے نزدیک ثقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو زرعہ صرف ثقہ راوی سے ہی روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ساجی مثلا قد یطلق کلمۃ صدوق علی ثقہ، ایک راوی کے بارے میں آپ تفتیش کر رہے ہیں، ساجی کا قول آ گیا اور انہوں نے اس راوی کو صدوق کہا ہے، اور ساجی کی عادت آپ کو معلوم ہے کہ وہ صدوق کو ثقہ کے معنی میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ سمجھ جائیں، تو آپ وہاں پر کیا کہیں گے کہ ساجی نے اس راوی کو ثقہ کہا ہے، حالانکہ انہوں نے لفظ صدوق کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خیر بہرحال یہ مختلف قواعد ان کا تعلق کس سے تھا؟ حال راوی کے ساتھ۔ اسی طرح وہ قواعد جن کا تعلق مروی کے حال سے ہو، سند اور متن کے حال سے ہو، یہ قواعد بھی کئی ہیں اور بے شمار ہیں۔ مثلا میں آپ کو 2-3 قواعد بطور مثال بتا دیتا ہوں۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے شرح فوائد الترمذی میں یہ قاعدہ ذکر کیا ہے کہ راوی اگر اپنی مروی کے خلاف عمل کرے یا فتویٰ دے تو یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ مثلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے طلاقات ثلاث کی حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے، طاؤس ان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، ایک ہی مجلس میں۔ پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فتویٰ دیا اور یہ فرمایا سیاستاً، یعنی اس روایت کے مطابق کہ نہیں 3 طلاقیں 3 ہی ہوا کریں گی۔ اب اہل حدیث حضرات وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے 3 طلاقوں کو ایک قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کی رائے ان کا فتویٰ یہ منقول ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں ہی سمجھتے تھے۔ تو یہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک شاگرد طاؤس ابن کیسان وہ اس حدیث کو ان سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور باقی جو ان کے اول طبقے کے شاگرد ہیں، سعید ابن جبیر ہو گئے، عکرمہ ہو گئے، مجاہد ہو گئے، اور سعید بن مسیب ہو گئے، یہ تمام حضرات 7-8 حضرات ہیں، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک 3 طلاقیں ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔
تو اس وجہ سے یہ حدیث شاذ ہے. کیوں؟ اس میں ایک ثقہ راوی نے دیگر ثقات راویوں کی جماعت کی مخالفت کی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس بات کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے ایک، طاؤس بن کیسان نے، اور دوسرا یہ ہے کہ متن میں بھی انہوں نے غلطی کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہوا کرتی تھیں. تو متن میں بھی غلطی کی ہے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں بھی غلطی کی ہے. اور جو باقی شاگرد ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے اس کو صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، اور وہ قول وہ نہیں ہے جو طاؤس بن کیسان نے بیان کیا ہے، بلکہ وہ قول یہ ہے کہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں. خیر یہ تو میں کسی اور طرف نکل گیا. صرف اتنا یاد رکھیں کہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کا قاعدہ کیا ہے. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب راوی، اور یہی قاعدہ حنفیہ کا بھی ہے، اور یہی بات بطور قرینہ کسی حدیث کو معلول کرنے کے لیے نقاد متقدمین استعمال کرتے تھے. اگرچہ اہل حدیث حضرات اس پر رد کرتے ہیں، مگر صحیح نہیں ہے، کیونکہ مرجعیت تاصیل اور تطبیق میں وہ متقدمین کو حاصل ہے. خیر، تو چونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے، ان کی رائے اپنی اس روایت کردہ حدیث کے مخالف ہے، اس لیے یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ایک قاعدہ یہ ہو گیا. دوسرا قاعدہ مثلاً یہ ہے، دیکھیں کہ مثال کے طور پر الجماعت اولا بالحفظ من الواحد. قواعد کئی ہیں، میں اصل میں مختصر بات لپیٹنا چاہتا ہوں اس طرح. الجماعت اولا بالحفظ من الواحد، ایک حدیث ہے، اسے مثلاً امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک راوی جب روایت کرتا ہے تو اس کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسے مرفوعاً روایت کرتا ہے. اور 4-5 شاگرد امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے، مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سفیان بن عیینہ ہیں، اور معمر بن راشد الایلی ہیں، شعیب بن ابی حمزہ وغیرہ ہیں. یہ حضرات جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں امام زہری سے تو وہ موقوفاً روایت کرتے ہیں، اسے صحابی مثلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب یہاں کس کی روایت معتبر ہوگی؟ تو جماعت کی روایت معتبر ہوگی. وہاں کی نسبت جماعت کی طرف کرنا مشکل ہے، ایک شخص کی طرف کرنا آسان ہے. ٹھیک ہے نا، ایک شخص کا وہم میں غلطیاں میں مبتلا ہو جانا یہ یعنی عقل مانتی ہے اس کو، لیکن جماعت پوری کی پوری غلطی پر متفق ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ بات مشکل ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی آسانی سے. تو خیر یہاں پر اب یہ قاعدہ ہے کہ جب ایک حدیث کی روایت کرنے میں کسی امام سے راویوں میں اختلاف ہو، جماعت ایک طرف ہو اور ایک راوی دوسری طرف ہو، تو کس کی روایت معتبر ہوگی؟ جماعت والوں کی. اب اس قاعدے کا تعلق کس سے ہے؟ اس قاعدے کا تعلق مروی سے متعلق قواعد سے ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا اسی طرح یہ قاعدہ ہے رکاکۃ الفاظ الحدیث و سماجت ہوا. ایک حدیث ہے، اس کے الفاظ میں رکاکت ہے، وہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فصیح ترین انسان نہیں ادا کر سکتے. ایک عام انسان جو ہے، جو مثقف ہو، وہ بھی اس طرح کے الفاظ نہیں کہتا. ٹھیک ہے نا. اس میں عربی قواعد کی غلطیاں کی گئی ہیں، یا اس طرح کی غیر مناسب الفاظ استعمال کیے ہیں، جس سے یعنی ایک عام بزرگ عالم جو ہے نا وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اب اس طرح کی علامات اگر کسی حدیث میں آ جائیں تو وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ موضوع ہوتی ہے. تو اس قاعدے کا تعلق بھی کس سے ہوا؟ اس قاعدے کا تعلق بھی مروی سے متعلق قواعد سے ہوا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مثلا ایک حدیث ہے، بیان کرتے ہیں لوگ مثلا، اور وہ حدیث صریح قرآن کے مخالف ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ موضوع ہوگی. ٹھیک ہے نا، یا کم از کم منکر ہوگی بہرحال. ٹھیک ہے. اب یہ قاعدے، اس قاعدے کا تعلق کس سے؟ اس قاعدے کا تعلق بھی مروی سے. تو بہرحال علوم الحدیث، خلاصہ یہ ہوا علوم الحدیث نام ہے ان قواعد کا، ٹھیک ہے نا، جن سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں راوی کے احوال جرح و تعدیل کے اعتبار سے، اور مروی کے احوال قبول اور رد کے اعتبار سے، اور اسی طرح سند اور متن کی صفات بھی معلوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، علوم الحدیث میں وہ جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. اسی طرح جو ہے آگے علم الحدیث کا یا علم اصول الحدیث کا موضوع کیا ہے؟ تو راوی اور مروی یا سند اور متن. ٹھیک ہے نا. اب راوی اور مروی من حیث القبول والرد یا من حیث الجرح والتعدیل، یعنی راوی کے ساتھ من حیث الجرح والتعدیل کی قید لگانا، مروی کے ساتھ من حیث الجرح والتعدیل من حیث القبول والرد کی قید لگانا، یا سند اور متن کے ساتھ من حیث القبول والرد کی قید لگانا،
یہ بہتر نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ علم حدیث میں بحث ہوتی ہے مصطلحات نقدیہ اور مصطلحات وصفیہ دونوں سے. اگر آپ اس کو من حیث القبول اور رد کے ساتھ مقید کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ علم حدیث میں صرف ان قضایا کو زیر بحث لایا جاتا ہے جن کا تعلق قبول و رد سے، جرح و تعدیل سے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. علم الحدیث میں وہ قواعد بھی زیر بحث آتے ہیں جن کا تعلق نقد سے ہوتا ہے، اور وہ قضایا بھی زیر بحث لائے جاتے ہیں جو محض وصفی قضایا ہوتے ہیں، ان کا تعلق نقد سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں من حیث القبول والرد وغیرہ کی قید جس طرح کہ دکتور طحان نے لگائی ہے تیسیر مصطلح الحدیث میں، وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، غایت کیا ہے اس علم کی؟ غایت اس علم کی معرفت المقبول من الاخبار فیعمل به والمردود فلا يعمل به. مطلب یہ ہے کہ اس علم کا مقصد، اس کی غایت، اس کا ہدف یہ ہے کہ ہم مقبول اور مردود اخبار اور احادیث میں تمیز کریں، فرق کریں، تاکہ مقبول اخبار پر عمل کیا جا سکے اور مردود کو چھوڑا جا سکے. اچھا، یہاں پر اخبار کی جگہ بعض نے احادیث لگایا ہے. معرفت المقبول من الاحادیث یا معرفت المقبول من الحدیث من المردود. تو حدیث کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ اس کا اطلاق اگرچہ بعض اوقات حدیث کا استعمال صحابی کے قول پر بھی ہوتا ہے اور تابعی کے قول پر بھی ہوتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ حدیث کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر وغیرہ پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور خبر جو ہے وہ عام ہے، اس کا اطلاق اصلاً نبی علیہ السلام، صحابی، تابعی کے اقوال، افعال وغیرہ سب پر ہوتا ہے. تو اس لیے خبر اور علم الحدیث میں صرف نبی علیہ السلام کے اقوال، افعال وغیرہ کی صحت و عدم صحت معلوم نہیں کی جاتی، بلکہ صحابی اور تابعین وغیرہ کے اقوال اور افعال وغیرہ ان کی طرف جو منسوب ہوتے ہیں ان کی بھی صحت اور عدم صحت معلوم کی جاتی ہے. تو اس لیے اخبار کا لفظ زیادہ بہتر ہے. مقبول کا لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا صحیح کے بجائے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مقبول کو دو قسمیں منقسم کیے: صحیح جس پر عمل کیا جاتا ہے، اور وہ صحیح حدیث جن پر عمل نہیں کیا جاتا، اسے منسوخ. تو مقبول کا لفظ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ان دونوں کو شامل ہو جائے، یعنی ان احادیث صحیحہ کو بھی شامل ہو جائے جن پر عمل کیا جاتا ہے، اور ان احادیث صحیحہ کو بھی شامل ہو جائے جن پر عمل نہیں کیا جاتا. تو اس لیے یہ تعبیر زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک اور چیز پر میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو پہلے میں نے آپ سے ذکر کی تھی، وہ یہ کہ بعض حضرات نے یہ تعریف جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے، ٹھیک ہے نا، بعض حضرات نے یہ تعریف علم مصطلح الحدیث کی تعریف کرتے وقت ذکر کی ہے. جیسے دکتور طحان وغیرہ اور دیگر معاصر جو علماء مصطلح ہیں، انہوں نے جب علم المصطلح کی، علم مصطلح الحدیث کی تعریف ذکر کی، تو انہوں نے اس کی تعریف میں وہی تعریف ذکر کی جو ہم پہلے پڑھائے ہیں کہ علم الحدیث کی تعریف یا علم اصول الحدیث کی تعریف ہے. ٹھیک ہے نا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. علم مصطلح الحدیث علم الحدیث نہیں ہے. علم مصطلح الحدیث علم الحدیث یا علوم الحدیث کا جز ہے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے نا، یا اس کے متعلقات میں سے ہے. آپ دیکھیں ابن الاقفانی نے ارشاد القاصد میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، یہ کتاب ہے تو نہیں، مطبوع تو نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، بہرحال ارشاد القاصد ابن الاقفانی کی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تدریب الراوی میں حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے ابن الاقفانی رحمہ اللہ کا یہ قول ذکر کیا. انہوں نے علم الحدیث کی دو قسمیں بیان کی ہیں: علم الحدیث الخاص بالرواية، علم الحدیث الخاص بالدراية. یہ دونوں علم الحدیث میں ہی شامل ہیں. علم الحدیث علم الروایہ میں شامل ہے. ٹھیک ہے، متقدمین ان میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے. بہرحال علم الحدیث الخاص بالرواية کی تعریف کے بعد انہوں نے علم الحدیث الخاص بالدراية کی تعریف ذکر کی کہ علم يعرف منه حقیقت الرواية وشروطها. میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، یہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس تعریف کی شرح کریں گے. اس کے تحت پھر انہوں نے یہ تعریف جو دیکھیں مکمل: علم يعرف منه حقیقت الرواية وشروطها وانواعها واحکامها وحال الرواة وشروطهم واصناف المرویات وما يتعلق بها. اور جن امور کا تعلق درایت سے، علم الحدیث الخاص بالدرایت سے ہوتا ہے، وہ بھی اس علم کا ایک جز ہے. وما يتعلق بها کے تحت کیا آتا ہے؟ معرفت و اصطلاح اہلها. تو گویا علم مصطلح الحدیث یہ علم الحدیث کے متعلقات میں سے ایک متعلق ہے، یہ اس کا ایک جز ہے، اس کا یہ پورا علم حدیث نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ علم مصطلح الحدیث علم الحدیث نہیں بلکہ اس کا جز ہے یا اس کے متعلقات میں سے ہے. اور میں اس کا مدخل کہتا ہوں
علم مصطلح الحدیث پڑھے بغیر آپ ظاہر بات ہے علوم الحدیث میں داخل نہیں ہو سکتے. تو علم مصطلح الحدیث یہ گویا کیا ہے، یہ مدخل ہے علوم الحدیث کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو پھر علم مصطلح الحدیث کی کیا تعریف ہے؟ علم مصطلح الحدیث کی تعریف میں نے ان الفاظ میں کی ہے کہ علم مصطلح الحدیث وہ علم ہے جس میں ان مصطلحات اور مقولات کی شرح و تفسیر کا اہتمام کیا جاتا ہے جو ائمہ استعمال کرتے ہیں. جو ائمہ حدیث پر نقد یا حدیث کا وصف بیان کرتے وقت یا روات پر نقد کرتے وقت جو الفاظ، جو مقولات خواہ و نقدی ہوں یا وصفی ہوں، اور جو مصطلحات خواہ و نقدی ہوں یا وصفی ہوں ائمہ استعمال کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، ان مصطلحات کی شرح و تفسیر جس علم میں ہوتی ہے اسے علم مصطلح الحدیث کہتے ہیں. تو وہ علم مصطلح الحدیث میں ائمہ کی مصطلحات کی پہچان ہوتی ہے. بس زیادہ سے زیادہ یہ علم یہی کام دیتا ہے. بس میں اس کو ذرا ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا تعارض الرفع والوقف، ٹھیک ہے، تعارض الرفع والوقف، ٹھیک ہے. یہ بطور مثال تاکہ آپ کو علم مصطلح الحدیث اور علم الحدیث کا فرق سمجھ میں آ جائے. آپ نے یہ اصطلاح سمجھی ہوگی. اب تعارض کی کیا معنی ہیں، رفع کسے کہتے ہیں، وقف کسے کہتے ہیں؟ رفع ایسے کہتے ہیں کہ قول فعل یا تقریر کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کی جائے. وقف کا مطلب یہ ہے کہ قول فعل وغیرہ کی نسبت صحابی کی طرف کی جائے، ٹھیک ہے نا. تعارض کا مطلب کیا ہے کہ مثلا ایک مدار ہے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا ابو اسحاق سبیعی ہیں، یا امام قتادہ رحمۃ اللہ، یا امام اعمش رحمہ اللہ ہیں، یا عبداللہ بن دینار یا عمرو بن دینار، یا امام شعبہ، یا امام مالک. ان کے شاگردوں میں اختلاف ہے. کچھ شاگرد کہتے ہیں، کچھ شاگرد روایت کرتے ہوئے اس حدیث کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور کچھ شاگرد اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے اپنے استاد سے کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ صحابی کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو گویا اختلاف آ گیا راویوں کے درمیان رفع و وقف میں. کچھ کہتے ہیں یہ حدیث مرفوع ہے اور کچھ کہتے ہیں یہ حدیث موقوف ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو تعارض کہتے ہیں. تو اب تعارض کے معنی، رفع کے معنی، وقف کے معنی، ٹھیک ہے نا، کیا ہے؟ یہ وظیفہ کس کا ہے؟ یہ وظیفہ ہے علم مصطلح الحدیث کا، ٹھیک ہے نا. مصطلح الحدیث آپ کو صرف یہ بتا گے کہ تعارض کسے کہتے ہیں، رفع کسے کہتے ہیں، وقف کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب رفع وقف میں تعارض آ گیا راویوں کے درمیان. کچھ راوی اس حدیث کو مرفوعاً روایت کرتے ہیں مثلا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور کچھ راوی اس حدیث کو موقوفاً روایت کرتے ہیں، صحابی کی طرف منسوب کرتے ہیں جب وہ امام زہری سے روایت کرتے ہیں. تو اب اس وقت رفع کو ترجیح ہوگی یا وقف کو ترجیح ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. اب فقہاء اصولین وغیرہ حضرات جو ہیں وہ تو رفع کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ رفع کرنے والا راوی سے کہو، لیکن محدثین نقاد اس طرح نہیں کرتے، ٹھیک ہے. یہ ایک مستقل بحث ہے، یہ اپنی جگہ پر آئے گی انشاءاللہ تعالی. نقاد اس طرح نہیں کرتے. نقاد قرائن کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ رفع راجح ہے یا وقف راجح ہے. تو کبھی وہ رفع کو ترجیح دیتے ہیں اس لیے کہ ایسے قرائن موجود ہوتے ہیں وہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ یہاں رفع راجح ہے، اور کبھی وہ وقف کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ اکثر ہوتا ہے. آپ علل الحدیث ابن ابی حاتم میں دیکھیں، آپ اکثر جو ہے رفع و وقف میں تعارض جب آیا ہے تو انہوں نے وقف کو ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے نزدیک ہمیشہ وقف کو ترجیح ہوتی ہے. میں نے ایسی مثالیں جمع کی ہیں جن میں انہوں نے رفع کو ترجیح دی ہے، اگرچہ وہ کم ہے، تک 7-8 آس پاس ہیں تقریباً، ٹھیک ہے نا. اب وہ قرائن کون سے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے جو تفاصیل ہوں گی کہ رفع و وقف میں اگر تعارض آ جائے تو کب رفع کو ترجیح ہوگی، کب وقف کو ترجیح ہوگی، ٹھیک ہے نا. اس بارے میں کوئی ضابطہ کلی نہیں ہے. اب وہ ان قرائن کا بیان اور اس پر تطبیقات وغیرہ کا بیان، یہ سب چیزیں کہاں بیان ہوتی ہیں؟ یہ سب چیزیں علم الحدیث میں بیان ہوتی ہیں. تو علم الحدیث کا اپنا وظیفہ ہے اور علم مصطلح الحدیث کا اپنا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بہرحال ایک ضروری تنبیہ تھی جو میں کرنا چاہ رہا تھا. اب یاد رکھیں، آج کل مصطلح الحدیث کے علماء آپ کو بہت زیادہ ملیں گے. آپ پوچھیں صحیح حدیث کی جامع معنی تعریف بتائیں، فرفر آپ کو بتا دے گا. منکر فرفر آپ کو بتا دے گا، ٹھیک ہے نا. اب منکر کی تعریف کیا ہے؟ منکر اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب منکر سے متعلق دیگر قواعد، اس کی صورتیں کتنی ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا. اور منکر استشہاد کے قابل ہے، تقویہ کے قابل ہے یا نہیں، یہ چیزیں آپ کو جو ہے نا مصطلح میں بیان ہوں گی، یہ چیزیں آپ کو علوم الحدیث میں بیان ہوں گی، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو خیر، تو مصطلح کے علماء آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے، لیکن علوم الحدیث کے علماء آپ کو خال خال ملیں گے، ٹھیک ہے نا. ابن معین، امام احمد بن حنبل، وہ مصطلح کے عالم نہیں تھے، وہ علوم الحدیث کے عالم تھے. آپ اگر ان سے پوچھیں یا پوچھتے کہ صحیح حدیث کی جامع معنی تعریف بتائیں تو شاید وہ آپ کو اس طرح فرفر نہ بتا سکے اس طرح آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے نا.
وہ آپ کو کہیں گے جامع معنی تعریف چھوڑو، صرف وہ سلیقی لوگ تھے، وہ اصحاب سلیقہ تھے، وہ کہتے یا کہیں گے آپ سے کہ آپ کوئی حدیث ہمارے سامنے لائیں تو آپ کو کہہ دیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث منکر ہے، یعنی کچھ اوصاف اور کچھ چیزیں تو آپ کو بیان کر دیں گے، لیکن جامع معنی ایک سطر میں مکمل تعریف جس طرح حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ اور دیگر حضرات نے مصطلح کی کتابوں میں لکھی ہیں، اس طرح شاید وہ آسانی سے اس طرح کی تعریف ان کو مستحضر نہ ہو۔ تو وہ علوم الحدیث کے عالم تھے، جو اصل علم یہی ہے۔ اور پھر یہ تسمیہ علم مصطلح الحدیث، یہ تسمیہ حادث ہے، یعنی یہ قریب زمانے میں جو ہے، اور یا بعض علماء نے اگر اس کو استعمال بھی کیا ہے متاخرین میں سے تو بہت کم خال ہے، اور یہ اصطلاح پھر اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں اور کچھ پہلے جو ہے یہ اصطلاح پھر غالب ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ میں ایک فرق تھا جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ مصطلح الحدیث میں اور علوم الحدیث میں یہ فرق ہے کہ مصطلح الحدیث یہ ایک جز ہے علوم الحدیث کا، اور یہ اس کے متعلقات میں سے ہے، صلب علم جو ہے، اصل علم وہ علوم الحدیث ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔